بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم اردو اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے منڈلاتا رہے، آمین۔ عزیز طلباء، ٹیسٹ رول نمبر 5 آج آپ کو سکھایا جائے گا۔ ٹیسٹ رول نمبر 5 ہمارے پاس ہے کہ ٹیسٹ میں اگر املا کی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو ہم نے کیسے کور کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ کو 3 مختلف قسم کے جگہوں پر ایک ہی جملہ نظر آ رہا ہے۔ اب مثال کے طور پہ پہلا جملہ ہے املا کی غلطی کو کاٹنا یا نیا لفظ لکھنا۔ اب یہاں پہ ایک طالب علم سے غلطی ہوئی کہ اس نے کاٹنا کی جگہ کاٹا لکھ دیا اور اس کو احساس ہوا کہ یہ میری املا کی ایک غلطی بنتی ہے، لہٰذا اس نے غلطی پر غلطی کر دی اور اس کو بڑے رف انداز میں کاٹا۔ اب آپ کا جو ممتحن ہے، ایگزامینر ہے، وہ جب آپ کا پیپر پڑھے گا، چیک کرے گا تو ایک صفحے پہ اس کو اس طرح کاٹی ہوئی کئی غلطیاں نظر آئیں گی تو وہ برا لگے گا اور ظاہری بات ہے اس کے وہ نمبر بھی کاٹے گا۔ اب دوسرا طالب علم ہے، اس نے لکھا کہ املا کی غلطی کو کاٹا یا نیا لفظ لکھنا۔ یہاں اس سے بھی غلطی ہوئی، اس نے یہاں پہ کاٹنا لکھنا تھا لیکن اس نے یہاں پہ کاٹا لکھ دیا، اس کو بھی غلطی کا احساس ہوا، لہٰذا اس نے اپنی غلطی کو بڑے اچھے انداز میں کور کیا۔ یہ آپ کو ایک لائن نظر آ رہی ہے، غلطی ہو جاتی ہے لکھتے ہوئے۔ آپ جس پین کے ساتھ لکھ رہے ہیں اس پین کی نب کی بیک سائڈ سے آپ نے ہلکی سی لائن لگا دینی ہے اس لفظ کے اوپر جو لفظ غلط ہے۔ لہٰذا یہ تیسری لائن دیکھیے گا، املا کی غلطی کو کاٹا یا نیا لفظ لکھنا۔ اب ایک بچہ ہے، اس نے بھی یہاں پہ غلطی کی، اس نے بھی کاٹا لکھنا تھا، پھر اس کو خیال آیا کہ یہ میری املا کی غلطی ہے تو اس نے اپنے لفظ کو درست کر کے آگے لکھ دیا، لہٰذا اس نے اپنی املا کی غلطی کو بھی ایک لائن سے، باریک سی لائن سے کاٹا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اول تو آپ کا جو ایگزامینر ہے وہ سرسری نظر ڈالے گا آپ کے پیپر کے اوپر یا اس کو پڑھے گا تو اس کو یہ غلطیاں اس کی آنکھوں سے پھر جائیں گی، اس کو نظر نہیں آئیں گی۔ اگر کہیں اس کو یہ غلطی نظر آ بھی جاتی ہے کہ یہاں آپ نے املا کی غلطی کی ہے، لہٰذا اس کو اس چیز کی بھی خوشی ہوگی کہ بچے نے اس غلطی کو اچھے طریقے سے کاٹا ہے اور آگے نیا لفظ لکھا ہے۔ اب اگر ایک بچہ ہے، اس نے یہ غلطی کی ہے اور اس طریقے سے کاٹ کے آگے نیا لفظ لکھا ہے تو اس کا پیپر اوور آل سارا ہمیں رف نظر آئے گا اور رف پریزنٹیشن اس کے نمبر کٹوائے گی۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ املا کی غلطی کو کاٹنا یا لفظ لکھنا۔ اب یہ جو بچہ ہے اس نے یہاں پہ نیا لکھنا بھول گیا۔ اب جب وہ لکھ رہا تھا تو لفظ ایک سکپ ہو گیا، ایک یعنی کہ نکل گیا اس کے ذہن سے، وہ لکھنا اس کو یاد نہیں رہا، لہٰذا اس نے جب اس کو پروف ریڈنگ لیے دوبارہ پڑھا تو اس کو پتہ چلا کہ یہاں پہ میرا ایک لفظ لکھنے سے رہ گیا ہے۔ لہٰذا اب اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے لفظ لکھنا ہو اس میں آپ ہلکی سی لائن لگا دیتے ہیں۔ اب آپ نے یا اور لفظ کے درمیان میں ایک لفظ لکھنا ہے تو جہاں آپ نے لفظ کو ایڈجسٹ کرنا ہے وہاں پہ آپ نے لائن لگا دینی ہے اور اس کے اوپر آپ نے چھوٹا سا کر کے لکھ دینا ہے جو لفظ آپ کا مس ہوا ہے، جیسے ہمارا لفظ مس ہوا ہے نیا۔ اب اگر اس املا کو پڑھیں، املا کی غلطی کو کاٹنا یا نیا لفظ لکھنا، اب یہ بھی ایک اچھا امپریشن ہے، لیکن اگر آپ کاٹ کے لکھ دیں گے تو اس کی ایڈجسٹمنٹ کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو ٹیسٹ رول نمبر 5 بھی پسند آیا ہوگا اور آپ اس سے بھی اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے اور اپنی اصلاح کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کی بس لیکچر اتنا ہی، تو اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، پھر آپ سے ملیں گے۔ خدا حافظ۔